بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یعنی مسلمان جس کے بغیر کچھ بھی نہیں، وہ ہے ایمان. ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی موجودگی کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ایسی طاقت ہے کہ اس کے بل بوتے اور اس کے ہونے کی وجہ سے آدمی یا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، یہ کچھ تھا ہی نہیں. اب جب انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تو اس کے بعد اس کو دو راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہے وہ ایمان لا کر شکر گزار بندوں میں بن کر جنتی بن جائے، اور وہ نافرمانی کر کر نا ایمان لا کر کفر کر کر جہنمی بن جائے. تو اللہ جل شانہ کی ذات اس سے بے نیاز ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو عبادت میں کرنے کی وجہ سے اس کی کوئی ہم بڑائی میں اضافہ کر دیں گے. اللہ اس سے بے نیاز ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو ایمان بہت اہم اور ضروری چیز ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان کیسا ہے؟ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان بڑھ بھی جاتا ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے. اب یہ ایمان جو ہے یہ ایسا ہے کہ انسان اگر اس کی فکر نہیں کرتا، روزانہ اس کی تجدید نہیں کرتا، روزانہ اس کا خیال نہیں کرتا، تو جیسے آپ کے کپڑے ہمارے جیسے یہ میلے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ایمان پرانا ہو جانا مطلب یہ کہ اب ایمان کی طاقت میں کمزوری آ گئی ہے. وہ ایمان کی طاقت کی کمزوری انسان کو پھر گناہوں پہ ڈال دیتی ہے. وہ کوشش کرنا چاہتا ہے نیکی پہ چلنے کی لیکن نہیں چل پاتا. تو وہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمے کا اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ انسان کو اللہ کی حرام کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو مومن کو ان چیزوں سے باز کر دیں. اب اگر ایمان ہے اور سود بھی ہے، ایمان ہے اور جھوٹ بھی ہے، ایمان ہے اور غیبت بھی ہے، ایمان ہے اور لوگوں سے بدسلوکی بھی ہے، اور ایمان ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہے، تو یہ کیسا ایمان ہے جس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہونے کا دھوکہ لگا ہوا ہے. اب کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میں ایمان والا ہوں؟ میں کیسے پتہ لگا سکتا ہوں کہ یار میں ایمان والا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ کی ذات اتنی زبردست ذات ہے، اتنی قدرت والی ذات ہے. ایسا ہمیں دین عطا فرمایا جو رہنمائی سے بھرا ہوا ہے. فرمایا ان سرت کا حسنتک وسعت کا سیئتک فانت مؤمن. اگر تجھے تیری نیکی جو تو نیکی کرتا ہے وہ تجھے خوش کرے اور تجھے تیرے گناہ غمگین کر دے اور گناہ کر کے تجھے دل میں ایک بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لے کہ فأنت مؤمن، کہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے.
تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا گناہ کیا چیز ہے پھر؟ فرمایا کہ جب تیرے دل میں کسی چیز کا کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لے تو گناہ میں ہے۔ اب دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے ہمیں ساری کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے صحابہ کو روکتے تھے، کہتے تعالو تعالو، کہ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا کرنا ہے؟ نؤمن ساعتاً بربنا، ہم کچھ دیر اپنے رب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ نؤمن بربنا ساعتاً، ہم اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک صحابی کو روکا، انہوں نے کہا یار بات سننا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نؤمن ساعتاً نؤمن بربنا ساعتاً، یار تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ برہم ہو گئے، غصے ہو گئے۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ آپ پر ایمان لانے کے بجائے کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر کا ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل شانہ عبداللہ بن رواحہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ عبداللہ بن رواحہ ایسی مجالس کو پسند فرماتا ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے فخر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ مجلسیں جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، یعنی جس میں آپ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں آپ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اللہ کی بات کو کہتے ہو اور اللہ کی بات پر عمل کرتے ہو، ایسی مجلسیں اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا فرما رہے کہ اللہ جل شانہ عبداللہ بن رواحہ پر رحمت فرما دے۔ تو یہ ہے کہ ایمان کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا۔ تو ہمیں تو ایمان کی فکر کیسے کرنے کی کہ ہم نے ساری زندگی کے معاملات بھی دیکھنے، بھائی شادی شدہ ہے تو میاں بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور کاروباری ہے تو اس میں حلال حرام کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح ایمان کی فکر کرنی ہے، بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی تربیت بھی کرنی ہے، اور اپنے ذہن اپنے آپ کو برائی سے بھی روکنا ہے۔ یہ سارا کچھ کام آپ کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے یہ کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی مضبوط بنانا ہے، ایسے جیسے پہاڑوں جیسا ایمان۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند اور سخت تھا، اتنا پختہ ایمان تھا ان لوگوں کا، اتنا پختہ ایمان تھا۔ تو ہماری عبادات دونوں طرح سے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ پچھلی امتوں کے اندر تھا، عیسائیوں کے ہاں جیسے رہبانیت ہے، ان کے ہاں جائز سی، اس میں خود انہوں نے اپنے پر مسلط کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کے لیے قرار دے دی کہ چلو ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن وہ اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکے تھے۔ لیکن خیر ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ تو اس کو یہ خیال آیا کہ یار مجھے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور جا کے سمندر میں ایک پہاڑ، ایک چٹان کے اوپر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب جو اس نے یہ رہبانیت اختیار کی، جو کہ ہمارے ہاں شریعت میں تو جائز نہیں ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جو وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اب جب وہ اس نے رہبانیت اختیار کر لی، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ پاک نے انعام فرما دیا کہ چلو یار یہ میری عبادت کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے ایک میٹھا چشمہ، حالانکہ سمندر کا پانی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، آپ ذرا کراچی اگر جا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ پانی کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے، تو وہ پینے کے قابل تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک دن ایسا ہمارا بھی واقعہ ہوا کہ ایک دن ہم وہاں کراچی گئے، تو ہم نے وہاں پر وضو کے وقت وہاں پہ سی ویو کے پانی سے وضو کر لیا، تو جو جسم جلا، وہ ہاتھ پاؤں کہ طبیعت برابر ہو گئی۔ تو خیر وہ سمندر کے پانی میں اس جو بندہ تھا، جو عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام کیا کہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور ایک انار کا درخت لگا دیا۔ روزانہ اس میں سے انار کا درخت پہ ایک انار لگتا تھا، وہ اس انار کو کھاتا تھا اور ایک میٹھا گلاس کا پانی پیتا تھا، اور اس طرح ساری رات عبادت کرتا تھا۔ اب دیکھو اس نے کتنی عبادت کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 500 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر! ہم تو 1 5 10 15 20 منٹ کی نماز پڑھتے ہوئے کتنے گھبراتے ہیں کہ ہم جمعے کے لیے مشکل سے بامشکل پہنچتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ وہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ اتنی عبادت کی اس نے۔ جب اس نے یہ عبادت کری، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے اللہ سے دعا کی۔ اس نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا اللہ پاک میں مرنے لگا ہوں، میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ آپ نا میں جب مر جاؤں تو مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ اللہ پاک نے ایک دعا یہ فرمائی اس نے اللہ سے۔ دوسری بات اس نے کی، اللہ پاک میرے جسم کو قیامت تک یہاں سلامت رکھنا، میری باڈی کو کچھ ہونے نہ دینا، پرزرو کر لینا یہاں پر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے اس کے ساتھ اپنی قدرت باہرہ کا مظاہرہ فرمایا اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی، اور سجدے کی حالت میں موت آئی اور اس کے ساتھ یہ انتظام کر دیا کہ وہاں بڑے گھنے درختوں کو ادھر لگا دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہیبت کو تعریف فرما دیا۔ ہیبت یہ ہے کہ کوئی اس جگہ کے قریب نہیں جا سکتا، اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا اس مقام کو اللہ پاک نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ پہنچا اللہ کے حضور مرنے کے بعد، تو اس کو یہ خیال تھا کہ یار میں 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں اللہ کی، اور اتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اب تو مزے ہوں گے میرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بخش دیا، آپ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی لمحہ، یہ کیا بات ہوئی، میں نے اتنی عبادت کری ہے، اتنا تیرا سجدوں میں وقت گزارا اور اتنے تیری عبادت کری، تیری نافرمانی سے میں بچا، میں بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک تیری عبادت کے لیے یہاں آ گیا، اور آپ نے مجھے بس یہ فرما دیا کہ کتنے ٹھیک ہے کوئی تھوڑی بہت تعریف ہی ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اس نے یہ اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک سے کہنے لگا کہ یہ کیا، آپ نے مجھے بغیر میری عبادت کے ثواب کے بتائے ہوئے آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اپنے فضل پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے اس سے کہا فرشتوں کو کہ دے جاؤ اس کو، اور جہنم کے 500 میل دوری پر اس کو رکھتے ہوئے وہاں لے کے جانا جہاں جہنم کی تپش محسوس ہو اس کو۔ وہ وہاں پہ چلا، وہ وہاں جب چلا قریب پہنچا، اتنی تپش کہ سونکھ کر کاٹا ہو گیا۔ وہ اس نے کہا پانی پانی پانی، پیاس لگ رہی ہے بھائی کچھ کرو میرے لیے۔ تو فرشتوں کو یہ کہنے لگ گیا، تو اللہ کی شان ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا، اس میں پانی کا کٹورا تھا، تو بھاگا اس کی طرف، انسان ہے نا جلد باز بھی ہے، تیزی سے بھاگا وہاں پر۔ جب وہاں پہ گیا تو قریب پہنچا تو غائب ہو رہا، انہوں نے کہا بھائی پانی، انہوں نے کہا پانی تو اس وقت ملے گا جب دوبارہ وہ نکلا۔ اس نے کہا 1500 سال کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یار لے لو میری جان تو بخشے۔ تو وہ جب اس نے 500 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا، وہ کٹورا پانی کا پی لیا۔ اب کیا ہوا، اب جب اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی کچھ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ اب 500 سال میں سے ایک دن کی بھی عبادت کا ثواب یا ایک دن بھی عبادت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کیا تھا سمندر کے پاس، اس کا حساب کیا دیتے ہم؟ اور وہ جو انار کا درخت لگایا جس میں تم انار روزانہ کھاتے تھے، اس کا حساب دو۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے تھے، اور تم ہماری ہوا سے روزانہ سانس لیتے تھے، اس کا بتاؤ حساب کتاب۔ اب اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے کہا یا اللہ آپ کی بخشش اور آپ کے فضل کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو بہنوں، یہ اصل بات ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، انسان کو اپنی عبادت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیے ناز کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ جس کے سامنے پیش کرنی ہے اس کو آپ ساری زندگی بھی عبادت سجدے میں گزار دو تو بھی آپ کچھ نہیں پیش کر سکتے اس کے سامنے۔ اللہ کی رحمت ہے۔ اور مجھے ایک بات بھی بتائیے، بعض لوگ جو ہم دیکھتے ہیں ایتھسٹ ہو جاتے ہیں یا اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو بعض لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ بات کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں واقعتاً، تم کہتے ہو نا کہ اللہ پاک نہیں ہے، اور اگر اللہ پاک ہوئے پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ پاک ہیں، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت سے یہ علم ہمیں ملا ہے، قرآن سے ملا ہے اور اللہ کی ذات سے ملا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں انکار اور وہ چیز پیش آ گئی تو ہم ان کے خیر خواہ ہیں کہ بھائی اگر نکل آئے تو پھر کیا بنے گا حساب کتاب آپ حضرات کا۔ تو اسی لیے اللہ کی فرمانبرداری کرنا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام پر چلنا ہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے تاکہ ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جائیں۔ اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں مقابلہ ہو ہمارا آپس میں، دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں، مالداری میں مقابلہ کرتے ہیں، یار اس کی کوٹھی زیادہ اچھی ہے، میری زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس چیز میں مقابلہ ہو، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو آپس میں نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ میں کیسے اپنے بھائی سے نیکی میں بڑھ جاؤں؟ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایمان کی روزانہ کوشش کریں۔ اس کی تجدید ایمان کے لیے بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے
کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی، اور اس طرح رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں گے آپ کے ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر نور داخل ہوتا جائے گا، پھر آپ کے اندر نور اتنا داخل ہوگا، آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ کی آنکھیں نورانی ہو جائیں گی، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ کے کان نورانی ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، آپ کے بال نورانی ہو جائیں گے، آپ کے داڑھی کے بال اگر آپ مرد ہیں تو نورانی ہو جائیں گے، اور آپ کے کیا کہتے ہیں جسم کے اوپر نور طاری ہو جائے گا، آپ کے خون میں نور آئے گا، آپ کے پٹھوں میں نور آئے گا گوشت کے، اور آپ کے آگے نور ہوگا، آپ کے پیچھے نور ہوگا، آپ کے دائیں نور ہوگا، آپ کے بائیں نور ہوگا، اوپر نیچے نور ہی نور، آپ کو اللہ بڑا نور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ارشاد فرمائی ہے نا ہمارے لیے، فرمایا کہ اللہم اجعل فی عین نورا وفی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی شعری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا، میری آنکھوں کو نورانی بنا، میرے خون کو نورانی بنا، میری بصارت، میری سماعت کو نورانی بنا۔ تو اللہ پاک رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم اعطینی نورا واعظمنی نورا، مجھے بڑا نور عطا فرما، مجھے نور عطا فرما۔ تو آپ اور ہم اس کی کوشش کریں کہ ایمان کو حاصل کرنے کی اور نور کو قائم رکھنے کی، تاکہ اللہ کے ہاتھ جب ہم پیش ہوں تو ہمارا بہت بڑا نور ہو، پہاڑوں سے بھی بڑا نور ہو، اور اس نور کی روشنی میں ہم اللہ کے ہاں آگے چلیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ تو اس وقت چل رہے ہوں گے تو منافقین کہیں گے یار یہ اتنا نور ہے ان کے پاس، تو ایسا کرتے ہیں اسی نور کی روشنی میں چلتے ہیں، ہاں تو گھپ اندھیرا ہوگا، قبروں سے نکلے ہوئے ہوں گے، تو منافقین ان کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ وہ مومن مسلمان مرد عورتوں سے کہیں گے یار تھوڑا سا نور تم ہمیں دے دو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے تھے، چلو تھوڑا ہمیں نور دے دو۔ تو وہ کہیں گے ذرا پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ۔ تو یہ سمجھیں گے منافق مرد اور عورت کہ شاید یہ نور جہاں سے قبریں پھٹی ہیں وہاں سے ملے گا۔ تو جب وہ وہاں لوٹنے جائیں گے تو اللہ پاک ایک دیوار قائم فرما دیں گے، اور مومنوں کی طرف یہ رحمت شروع ہو جائے گی، اور منافقوں کی طرف جو دیوار کے دوسری طرف ہوں گے اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی تجدید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔